رحمت اللہ کے فضل سے آتی ہے، تکلیف ہماری اپنی غلط کاری سے آتی ہے، ہمارے گناہوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت میں نا امید ہونا اللہ سے یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اب میں باتیں کرنے لگا ہوں دو تین، ذرا اگر ان کو غلط نہ لیجئے گا۔ آپ کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، کس کے برابر؟ کوئی تو کہے گا نا چٹکی برابر، کوئی کہے گا مٹھی برابر، کوئی کہے گا تھیلے برابر۔ اگر پیمائش کریں گے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، آپ کے گناہ آسمان کو پہنچ جائے، اتنا ڈھیر لگ جائے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کب؟ جب توبہ کرے، جب ہم اور گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، معافی نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ گناہوں پہ اکڑ رہے ہیں، ایسے کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ کتنے ہی گناہ کیے ہوں، سچی توبہ کر لی، جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ انسان ہے کہ اس کے ساتھ 99 اچھے کام کرو، ایک غلط کرو تو وہ 99 نیکیاں بھول جاتا ہے، 99 اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ انسان ہے نا، آپ نے 99 ٹائم اس کے ساتھ اچھا کیا، ایک ٹائم برا کیا۔ وہ برائی اگر ایسی ہے کہ وہ 99 پہ بھاری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن انسان ہے، آپ کی اچھائیاں بھول جائے گا، اس برائی کو پکڑ لے گا۔ وہ رحمان ہے، 99 مرتبہ اس کی نافرمانی کی، ایک مرتبہ جھک گئے، وہ 99 معاف کر دیتا۔ وہ رحمان ہے، کریم ہے، شان والا ہے، اگر ہم غور کریں، دھیان دیں۔ اے انسان، تو ہر حال میں یہ یاد رکھ کہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اونچی مہربانی فرمانے والا اللہ۔ غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو جا، ابن آدم ہے تو آدم کے طریقے پر عمل کر، شیطان کے طریقے پر عمل نہ۔ شیطان نے نافرمانی کی، اکڑ گیا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، انہوں نے توبہ کی۔ ہم اس حوالے سے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں، مجھے ایک قول بڑا پیارا لگا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، اوروں نے بھی لکھا ہوگا، میں نے جب پڑھا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں اے انسان، گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر، گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اس کا انجام نہ بھگتنا پڑ جائے، یہ گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ وہ اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ وہ بے نیاز ہے، نہیں معلوم کس بات سے ناراض ہو جائے، نہیں معلوم کس بات سے خوش ہو جائے۔ تو گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اور بہت سے لوگ تو گناہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں، جی گناہ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا تمہیں پتا ہے توبہ کرنے کا ٹائم ملے گا؟ توبہ کی امید پر گناہ کر رہے ہو، اور عمر کی امید پہ توبہ کو لیٹ کر رہے ہو کہ ابھی بڑا ٹائم ہے۔ اے انسان، بھولا نہ بن،
اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنا. بے وقوف کا مطلب جس میں بات نہ ٹھہرے. وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں نا، سمجھنے کے ہوتے ہیں. جو بات نہ سمجھے، جس کے اندر بات نہ ٹھہرے، اس کو بے وقوف کہتے ہیں. بے وقوف نہ بن، احمق نہ بن، سمجھدار بن. غلطی ہو جائے تو توبہ کر. جتنا بڑا گناہ کیا ہے پھر اتنی اس سے بڑھ کر نیکی کر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. جناب وحشی نام ہے ایک شخص کا. اب ہم ان کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. یہ وہ شخص، ان کا جگر کاٹا تھا، ان کے جسم کو کاٹ کے اعضاء نکالے تھے. یہ وہ شخص تھا. مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانا حالت کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا. اب یہ صحابی بن گئے، اب ان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے. تو انہوں نے ہی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ، اسی وحشی نے ان کو قتل کیا، اس کو قتل کیا. تو یہ کیا کہتے تھے کہ میں نے اگر ایک بہترین شخص کو قتل کیا تو میں نے ہی ایک بدترین شخص کو بھی قتل کیا. میں نے بتانا کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑی نیکی کرو، مگر ہم گناہ سے ٹلتے نہیں. ایسی عادت ڈال لی ہے، گناہ پہ گناہ گناہ. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. بلا شبہ وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مگر ہم اس کو کیوں غضب دلائیں، کیوں اس کو ایسا پیش کریں اپنے آپ کو کہ وہ غضب میں آئے. وہ خود فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، سبقت لے جاتی ہے. تو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو اے انسان، نا امید ہو جانا. بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون. اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، جو ان کے ہاتھوں نے نہ بھیجا، نا امید ہو جاتے ہیں. ان کے برے اعمال کی شامت اچانک ان کو نا امید کر دیتی ہے. اللہ فرما رہا ہے رونے پیٹنے لگ جاتے ہو، واویلا چلانے لگ جاتے ہو، تو نعمتوں پر شکر سیکھو، تکلیفوں پر صبر کرو. اللہ سے مایوس، اللہ سے مایوس. میں اکثر آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں، مجھے سناتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، آپ کو شاید سنتے ہوئے بھی آئے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. بیان کیا گیا، سمجھایا گیا ہمیں. ایک وہ تھا جس نے دنیا میں اللہ کا کہنا نہیں مانا، کہنا نہیں مانا، نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی کرتا. دوسرا خیر ہے، ہو جائے گا، کام بن جائے گا، سستی، بہت زیادہ امید میں کہ نہیں کچھ نہیں بگڑے گا، سب خیریت. دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. حکم ہوگا ان دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ، ان دونوں کو جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں لے جاؤ. وہ جس نے کہنا نہیں مانا تھا نا دنیا میں، وہ بڑا دوڑ کے جائے گا تیزی سے. وہ جو دوسرا تھا
وہ جا رہا ہوگا، پھر مڑ کے دیکھے گا، 2 قدم چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا پیچھے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتوں سے کہے گا ان دونوں کو لاؤ میرے پاس، فرشتے ان کو واپس لائیں گے۔ اللہ سب کچھ جانتا، فرمائے گا تو بڑے دوڑ کے جا رہا تھا، تجھے جہنم میں جانے کا بڑا شوق، بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا، آج جو تو کہے گا میں مانوں گا۔ میں نے آج ہی اپنے آپ سے تہیہ کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا کہ آج جو تو کہے گا میں مانوں گا، اس پر فوراً عمل کروں گا۔ تو نے حکم دیا تو میں نے اس لیے تیزی دکھائی کہ آج تیرا کہنا ماننا ہے، میں اس لیے تیزی سے گیا۔ دوسرے سے اللہ فرمائے گا تو بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں ہر بار یہی سنا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا، شاید تو فیصلہ بدل دے، شاید تو فیصلہ بدل دے، شاید۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ، دونوں کو جنت۔ مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ کہ ایسا کام جان بوجھ کے کرنا اور اس پہ اکڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہے، تو گناہوں کی بات ہے، اعمال کی بات۔ ایک اور واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک بندہ تھا، 100 نیکیاں چاہیے ہوں گی قیامت میں، اس کے پاس 99 ہوں گی، ایک کم ہوگی۔ اس کو حکم ہوگا اس ایک کم ہے اس کے پاس، اس کو اتنا عرصہ دوزخ میں ڈالو کہ وہ ایک کمی کی سزا بھگتے، پھر اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس میدان محشر میں میرے جاننے والے کچھ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، مجھے مہلت دے، میں ان کے پاس جاؤں اور ایک نیکی لے آؤں تاکہ مجھے دوزخ نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر سب کو جانتا ہے، اس کو اجازت ملے گی، جاؤ۔ وہ رشتہ داروں کے پاس، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے پاس آئے گا، میری ایک نیکی کم ہے، مجھے دے دو تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ سارے کہیں گے اپنی دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں کام آئے گا، سب انکار کر دیں گے۔ دوستوں کے پاس جائے گا جن کے لیے کیا کچھ کرتا تھا، وہ بھی کہہ دیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو نے دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا، آج ایک نیکی نہیں دے رہے مجھے، نفسی اپنی پڑی ہے۔ بڑا مایوس ہو کر نہ منہ لٹکا کے میں ان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتا رہا، نیند قربان کرتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا، آج یہ میرے کام نہیں آ رہے، ایک نیکی نہیں دے رہے، مایوس کہ اب تو مجھے سزا ملنی ہے، مجھے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا۔ منہ لٹکائے ہوئے مایوس آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص مل گیا، کیا بات ہے منہ لٹکا ہوا تیرا؟ تو جو آدمی پریشان ہونا اس کا دل چاہتا ہے کوئی میری بپتا سنے، کوئی میری کہانی سنے، تسلی کے 2 بول ہی بول دے تو تھوڑی ڈھارس ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کو ساری بات بتائی، اس طرح میری نیکیاں شمار ہوئی ہیں، ایک کم ہے، مجھے دوزخ جانا پڑے گا۔ میں رشتہ داروں دوستوں کے پاس گیا، کسی نے مجھے ایک نیکی نہیں دی، تو ایک نیکی کم ہے، مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ جو سن رہا تھا اس نے کہا صرف ایک نیکی کم ہے اور تجھے جنت نہیں مل رہی؟ اس نے کہا ہاں جی ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی مل جائے گی تو جنت ہو جائے گی؟ اس نے کہا بالکل ہو جائے گی۔ اس سننے والے نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، باقی سارے ہی گناہ ہیں، نیکی صرف ایک ہی ہے میرے پاس۔ تو جب تو ایک کم ہونے پہ دوزخ میں جا رہا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور تجھے ایک مل جائے تو تیری بخشش ہو جائے گی، چل میں اپنی ایک نیکی تجھے دیتا ہوں۔ وہ اس کا کام، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس ہے ہی ایک تو رہنے دوں، لیکن اپنے کام ہو رہا تھا، بندہ خوش ہو گیا، واقعی دے رہا۔ اس نے کہا دے رہا ہوں، چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ میرا یہ بھائی، اس کی ایک نیکی کم ہے، میرے پاس ہے ہی ایک، میں اس کو دیتا ہوں تاکہ یہ بخشا جائے، اس کو سزا نہ بھگتنی پڑے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے ہی ایک، تو وہ بھی دے رہا، تجھے نہیں پتا کہ تجھے کتنی سزا بھگتنی پڑے گی؟
کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی بخشش ہو جاتی ہے ایک سے، تو میں نے کہا اس کا بھلا ہو جائے، میں نے سزا بھگتنی ہے، اس کا بھلا ہو جائے، میں اس کو تکلیف سے بچا لوں۔ اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین، میں نے جو تیرے دل میں مہربانی ڈالی ہے، جب تو اتنا مہربان، میں تو سب سے بڑھ کر مہربان۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا پہلے اس ایک نیکی والے کو جنت میں لے جاؤ، پھر اس کو لے کے جانا۔ مایوس مایوس، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دلیر ہو جائے، گناہوں پہ دلیر ہو جائے، نہیں جی اللہ تو بخش ہی دے گا، کریں جو مرضی کریں، نہ ایسا نہیں کرنا، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ بھول چوک ہو جائے توبہ کرنی ہے، مگر ایمانی بات ہوگی تو اس میں رعایت نہیں، اعمال میں کوتاہی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، توبہ کر لیں گے، یا بغیر توبہ کے بھی جائیں گے، اللہ سزا دے کے یا بغیر سزا کے معاف کر سکتا ہے، مگر ہم نے خود جان بوجھ کر اکڑ کے گناہ نہیں کرنا، اور گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس 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 نہیں ہو۔ میں نے بہت عرصہ پہلے شب برات میں ایک مرتبہ توبہ کے موضوع پر تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے۔ اس میں نے ایسے بہت سے واقعات سنائے تھے، بڑے بڑے گناہ گار سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا سب جتنے گناہ ہوں گے، مگر شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو۔ اب باقی گناہ آپ نے توبہ نہیں بھی کی، اللہ سزا دے کر یا بغیر سزا کے معاف کرنا چاہے کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، سچی توبہ نہیں کریں گے تو بخشش نہیں۔ یہاں سے پتہ کیا چلا، عقیدے میں خرابی ہوگی تو پھر معافی نہیں ہے، اور اگر عمل میں کمزوری ہوگی تو پھر معافی کی گنجائش ہے۔ اور کیسے کیسے بخشش ہوگی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتے، بلا شبہ ڈرنا بھی ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، بیم و رجا، خوف بھی ہو امید بھی ہو، درمیانی حالت ہو، یہ نہیں کہ بالکل میں تو جی بخشایا، اور یہ بھی کہ نہیں جی میں نے تو بخشا ہی نہیں جانا، نہ، امید بھی ہو خوف بھی ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ خوف اس کا کہ اللہ سب سے پہلے دوزخ میں جانے کا جس کو کہے گا وہ بھی میں ہوں، اور امید اتنی کہ اللہ سب سے پہلے جس کو جنت میں جانے کو کہے گا وہ بھی میں ہوں۔ خوف اور امید کی حالت میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے پیر و مرشد شیخ سعدی کا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کام ببخشد کریم۔ سنا ہے کہ وہ جو خوف اور امید کے درمیان والا قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ نیکوں کے ساتھ گناہ گاروں کو بھی بخش دے گا، اور مہربان اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن جان بوجھ کر غلطی کر کے اور پھر اکڑنا، توبہ نہ کرنا، اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑا سا ٹائم دنیا میں ہے، بہت تھوڑا سا، کیا کرو گے؟ کھا لو، کتنا کھا لو گے؟ مگر جانا اس کے پاس ہے، یاد رہے گا تو پھر اپنے آپ کو سنبھالو گے، اپنے آپ کو سنبھالو گے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحے اپنا جائزہ لے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ آنکھیں کرو بند،
ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے سوچو میں نے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ توبہ کر کے سوو، پتہ نہیں اگلے دن اٹھنا ہے یا نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے سچے اچھے بندے بنے اور نیکی کرنے والے اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے بنے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔